فنکشنز تم یہاں اپنے لان میں بھی کمبائن کر سکتے تھے ریان، پھر تو نے تایابو کا گھر پر کیوں رکھا؟ گاڑی کی چابی انگلیوں میں گھماتے وہ ریحان سے مخاطب تھا۔ یار فنکشن کی ارینجمنٹس تو میں یہاں بھی کروا سکتا تھا، لیکن تایابو اور تایمی بھی اب ہمارے ماں باپ کی جگہ ہیں، اور تو جانتا ہے تایابو سے اتنے معاملات اب نہیں دیکھے جاتے۔ ہم نے ہی دیکھنا ہے نا سب، میں نے یہی مناسب سمجھا کہ سارے ارینجمنٹس وہیں کروا لوں۔ تایابو مجھے یوں بھی بہت عزیز ہے، لیکن حفصہ اب میری ذمہ داری ہیں، تو ان کے ہر معاملات میری ذمہ داری ہے۔ میں نہیں چاہتا کسی بھی وجہ کی بنا پر تایابو کو بیٹے کی کمی محسوس ہو۔ سنجیدگی سے اس کی بات کا جواب دیتے وہ گھر میں داخل ہوئے تو غیر معمولی طور پر خاموشی کا راج تھا۔ وہ صبح سے ہی کافی مصروف تھے، وہ ریان کے ساتھ ساری ارینجمنٹس دیکھ رہا تھا۔ فرحان گھر پر سب ہینڈل کر رہا تھا۔ فیضی نے آج صبح سے ہی گھر پر ماحول بنایا ہوا تھا۔ یہ سب گھر پر ہی ہیں، اتنی خاموشی کیوں ہے پھر؟ حیدر لاؤنج میں ادھر ادھر دیکھتے چنبے سے سوال کیا۔ بیوی سب ٹھیک ہے؟ وہ ان کے تینوں کے مشترکہ کمرے میں داخل ہوا تو بے اختیار لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ فرحان اور فیضی کے بیڈ پر اپنے دونوں بھائیوں کے بیچ دونوں پیر پھیلائے فرحان کے کندھے پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ بلو لوز سی ٹراؤزر میں وائٹ شرٹ پہنے، بالوں کو مخصوص انداز ماتھے پر گرائے، گود میں پاپ کارن کا بڑا سا باؤل رکھے، وہ لبوں کو گول کر کے غالباً کوئی فلم دیکھ رہی تھی۔ وقتاً فوقتاً پاپ کارن بھی زور و شور سے سر ہلاتے منہ میں ڈال رہی تھی۔ اس کے انداز پر حیدر بھرپور انداز میں مسکرایا۔ ساری تھکن کہیں دور چھا چھپی تھی۔ سامنے موجود وہ چھوٹی سی لڑکی اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت حقیقت تھی۔ میری بیوی کیا دیکھ رہی ہیں؟ پیار بھری ایک نظر اس پر ڈالتے وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ ہٹو ہٹو، سامنے سے ہٹو۔ اس کے 2 قدم بڑھتے ہی وہ تینوں چیخے تھے۔ وہ حیران پریشان سا انہیں دیکھتا دوسری جانب مڑا۔ سامنے ہی دیوار پر نصب LED پر کوئی مووی چل رہی تھی۔ جلدی ہٹے، میں خفا ہو رہا ہوں۔ سامنے بیٹھی ریبا نے پاپ کارن منہ میں ڈالتے ساتھ ہی ساتھ اسے ہٹنے کا بھی اشارہ کیا۔ اوکے اوکے، کیا دیکھ رہی ہیں بیوی آپ؟ ہاتھ اٹھا کر سلجھو انداز میں ہاتھ کھڑے کیے۔ یہ ہارر مووی، دونوں آنکھوں کو گول گھماتے ہارر پر پورا زور لگا کر جواب دیا تھا۔ حیدر نے ایک نظر LED پر ڈالی جہاں ایول ڈیڈ مووی چل رہی تھی۔ اوہ یا میں خدا، بیوی یار یہ کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ اور تم لوگ کیا دکھا رہے ہو یہ میری بیوی کو؟ بند کرو فوراً اسے۔ اسکرین پر چلتے سین کو دیکھتے وہ اچھل ہی تو پڑا تھا۔ اسکرین پر ایک لڑکی کو بہت بے دردی سے کاٹا جا رہا تھا۔ عقل نام کی کوئی چیز بھی ہے تم لوگوں کی؟ کیا دیکھ رہے ہو تم لوگ؟ اور ساتھ میں ریبا کو بھی دکھا رہے تھے۔ کیا اثر کریں گے یہ سینز ان کے دماغ پر؟ کچھ اندازہ بھی ہے؟ پھر سر پکڑ کے بیٹھو گے تم کہ کسی کا سر پھاڑ دیا ریبا نے، اور تم پھر ڈانٹنا میری بیوی کو؟ وہ واقعی بھڑک اٹھا تھا، بلند آواز میں کہتے اس نے غصے میں فرحان کو گھورا تھا۔ سر ہاتھوں میں گرائے وہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ جتنی معصومیت سے اسکرین پر چلتے سینز کو دیکھ رہی تھی وہ اس سے ہلا گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے انداز پر وہ سہم گئی تھی۔ حیدر کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ اس کی آواز پر ریان بھی وہیں آ گیا تھا۔ یہاں دیکھ، ادھر کیا دکھا رہے تھے یہ میری بیوی کو؟ غصے سے فرحان اور فیضی کو گھورتے ریبا کو نظر انداز کرتے اس نے اسکرین کی جانب اشارہ کیا جہاں سین پاؤز ہوا تھا۔ اور پھر اگر ریبا کسی سے لڑ لیں تو یہ کتنا خفا ہوتا ہے، میری بیوی کو ڈانٹتا ہے۔ ریبا کے کمرے سے باہر نکل جانے پر وہ کچھ نرم ہوا تھا۔ پہلے بھی تم لوگوں کو منع کیا ہے نہ دکھایا کرو ریبا کو اس طرح کی چیزیں۔ ریان نے خفگی سے دونوں کی جانب دیکھا۔ جس کے کہنے پر دیکھا، وہ دونوں تو آنسوؤں سے ہی دونوں کو زیر کر لیتی ہے۔ پھنس ہم جاتے ہیں۔ فرحان کی بات پر فیضی نے بھی سر اثبات میں ہلایا۔ تجھے اس مووی سے زیادہ اپنی بیوی کے ڈانٹ کا غم ہے؟ فرحان نے منہ بنایا۔ لیکن تو خود دیکھ، تو ہی اگر اس طرح کی کوئی چیزیں میری بیوی کو دکھائے گا تو بس نہ بھائی، آئندہ نہیں ہوگا پکا۔ فیضی منمناتا ہوا حیدر کے سینے سے لگا تھا۔ ناراض کرتی ہے نا میری بیوی کو؟ اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے مسکرایا۔ تو جا نہ ملا لے، ڈانٹ تو ہمیں ہی پڑی ہے زیادہ۔ جواب فرحان کی جانب سے آیا تھا۔ اس کی بات پر وہ خود بھی مسکراتا ریان کے کمرے کی جانب بڑھا جہاں کچھ دیر پہلے ہی ریبا گئی تھی۔ بیوی سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی ریبا کو دیکھا تھا۔ یار بیوی سنے تو
اس کی بات پر اس نے زور زور سے نفی میں گردن ہلائی۔ مجھے ڈانٹا؟ آپ نے ڈانٹا ہے؟ آنسو بھل بھل کرتے گالوں پر آ ٹھہرے تھے۔ میری جان، اس طرح کی چیزیں نہیں دیکھتے آپ۔ جو دیکھ رہی تھی وہ ٹھیک نہیں تھا، کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے تھے، انداز سنجیدہ سا تھا۔ کچھ چیزوں میں واقعی نرمی نہیں برت سکتا تھا۔ میں ہارر مووی دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کو گھما کر ہونٹ باہر نکال کر کہا تھا۔ حیدر پہلو بدل کر رہ گیا۔ ڈانٹا نہیں میری جان، صرف منع کیا ہے دیکھنے۔ آگے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ سے سوری، وہ اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو رگڑتی خفگی سے بولی تھی۔ سوری میری دل کے ٹکڑے، آئی ایم ریئلی سوری۔ لبوں پر دلکش مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اوس کی مانند پگھلتی شبنم میں بھیگی ہوا اس چاندنی رات کو مزید سحر انگیز بنا رہی تھی۔ آس پاس پھولوں کی مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ اوس میں بھیگی گلاب کی سرخ پتیوں کے بیچ کھڑی، سفید لباس میں ملبوس وہ کھلی گلاب سی لڑکی، جس کی پشت اس کی جانب تھی۔ اس کے کانوں سے کچھ اوپر آتے سلکی بال جو ہوا سے اڑ رہے تھے۔ وہ خوشگوار احساس لیے اس محجبین کی جانب بڑھا، ہاتھ بڑھا کر اس کا رخ اپنی جانب کرنا چاہا۔ اگلے ہی لمحے کسی نے برف کی مانند ٹھنڈا پانی اس کے اوپر انڈیلا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، بندی بندی آنکھوں کو زبردستی کھولتے آنے والی افتتاح کو دیکھا۔ میں کب سے آوازیں دے رہا ہوں، اٹھ جائیں، میرے تاجان اکیلے ناشتہ بنا رہے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں کو کمر پر رکھے غصے سے نتنے پھلائے اسے گھور رہی تھی۔ بیوی، یار کیا ہوا؟ اچانک سے پانی پڑنے پر وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا۔ ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھتے اب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اتنا حسین خواب دیکھ رہا تھا اور ریبا نے حقیقت میں لاپٹ کھا۔ گڈ مارننگ، اسے اپنی طرح بھیگا دیکھ کر فرحان ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ کل رات کافی دیر ہو جانے کی وجہ سے ریان کے اصرار پر وہ رات وہیں رک گیا تھا۔ رات کو ریان سے حیدر کی ڈھیروں شکایت کرتی، صبح صبح اپنی عادت کے مطابق اس نے فیضی اور فرحان کی طرح حیدر کو بھی اپنے مخصوص انداز میں جگایا تھا۔ یا وحشت! بیوی، یار یہ اس طرح کون جگاتا ہے؟ چہرے سے پانی صاف کرتا اب وہ کان جھٹک رہا تھا۔ آپ کی بیوی جگاتی ہے اس طرح حیدر بھائی؟ ہمیں تو پھر تھوڑے دن برداشت کرنا ہے، آپ اپنا مستقبل سوچیں۔ فیضی بھی ہنستے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ حیدر، میں آپ کو لینے آیا ہوں، میں نے آپ کی پاری سیٹ کی ہے۔ ہاتھ سے اپنے بالوں کو آنکھوں سے ہٹاتی وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ حیدر کی جان، کہاں جانا ہے؟ کس چیز کی پاری؟ مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ آج ناشتہ آپ نے بنانا ہے۔ میرے داجان اکیلے ناشتہ بنا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے گھر میں رہتے ہیں تو میں آپ کی بھی کام کی پاری سیٹ کر رہا ہوں۔ اسے کھڑے ہونے کا اشارہ کرتی معصومیت سے وہ اپنے مخصوص انداز میں کہہ رہی تھی۔ بیوی، سچ میں آپ ناشتہ بنوائیں گی مجھ سے؟ اس نے بے یقینی سے سامنے کھڑی اپنی بیوی کو دیکھا، جس کے انداز سے واضح نظر آ رہا تھا کہ آج وہ ناشتہ اس سے بنوا کر ہی رہے گی۔ بھائی ریان بھیا کو کام سے بچانے کے لیے کسی کی بھی باری لگا سکتی ہے۔ فیضی اس کی حالت پر کھل کر ہنس رہا تھا۔ ہاں، میں اس دن دیکھ رہا تھا حیدر نے داجان کی بنائی ہوئی بریانی بہت ساری کھائی تھی۔ اب میں حیدر کا بنایا ناشتہ کھاؤں گا۔ دونوں ہاتھوں کو پھیلائے بہت سارے پر زور لگا کر کہتی، وہ سب کو ہنسنے پر مجبور کر گئی تھی۔ داجان کا بچہ جگا دیا سب کو۔ گلاس میں جوس نکال کر اس کے لبوں سے لگایا۔ داجان، میں نے حیدر کی باری سیٹ کی ہے ناشتہ بنانے کی۔ اس دن حیدر نے ہماری بہت ساری بریانی کھائی تھی۔ آنکھوں کو گول گول گھما کر دروازے پر حیدر کی جانب اشارہ کیا، جو اب شیلف پر آملیٹ کے تمام انگریڈینٹس نکال رہا تھا۔ ریبا، بچے حیدر سے؟ میں بنا رہا ہوں ریان، میری بیوی آج میرے ہاتھ سے ناشتہ کریں گی۔ پر بیوی، اس کے لیے آپ کو یہاں میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب اشارہ کیا۔ ویسے میں چیز آملیٹ کھاتا ہوں، پر آج نارمل بھی کھا سکتا ہوں، اس پر احسان کرنے والے انداز میں کہتی وہ سیب اٹھا کر
शेल्फ पर बैठ चुकी थी। यार बीवी, वैसे मैं ख्वाब देख रहा था जब आपने जगाया। पैन में आमलेट का आमेज़ा डालते इसने पुरशिकवा अंदाज में इसकी जानिब देखा। क्या देख रहे थे? सॉरी, मैं जानता नहीं था, वरना थोड़ी देर में पानी डालता। एक हाथ से कान पकड़ कर कहती वो हैदर को बहुत मासूम सी लगी थी। इसे मैं आज हकीकत में बदलने का इरादा रखता हूँ मेरी जान। नरमी से इसका हाथ पकड़कर इसे नीचे उतारा। सितारों भरी शाम में अर्तज़ा मैंशन को रंग बिरंगे पत्तियों और फूलों से पूरी तरह सजाया गया था। लॉन काफ़ी बड़ा होने की वजह से फंक्शन के सारे अरेंजमेंट्स वहीं किए गए थे। दरख्तों के पत्तों पर सफ़ेद और पीली लाइट्स को सेट किया था। दोनों घरों की पहली शादी थी। इंतज़ामात काफ़ी बड़े पैमाने पर किए गए थे। फरहान शाम से ही वहीं पर मौजूद सारे इंतज़ामात देख रहा था। फरहान बच्चे, बात हुई रियान से, कब तक निकल रहे हैं वो? कैटरिंग वालों को हिदायत करते अर्तज़ा अहमद फरहान की जानिब आए थे। जी तायाबू, कुछ देर में निकल रहे हैं वो लोग बस। फरहान ने मुस्कुराते हुए इन्हें मुतमईन किया था। अर्तज़ा अहमद ने फ़ख्र से इसकी जानिब देखा। इनके भाई के तीनों बेटों ने इन्हें कभी बेटे की कमी महसूस होने नहीं दी थी। सफ़ेद कॉटन की शलवार कमीज़ में मलबूस अपनी शख्सियत की तमाम तर बेनियाजी समेत वो इनके सामने खड़ा था। इनकी आंखों के आगे सालों पुराना मंजर लहराया था जब रियान के साथ छोटा सा फरहान इनकी गोद से लिपटा रो रहा था। आंखों के कोने को साफ करते उन्होंने फटते जज्बात से इसकी पेशानी चूमी थी। तायाबू, मुझे रुखसत नहीं होना। बचपन की तरह इनके सीने से लगे इसने हल्के फुल्के अंदाज में कहते इन्हें मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया था। जाओ ज़रा हफ्सा और हरीम को भी आवाज़ दे आओ कि रियान वगैरह निकलने वाले हैं। मैं ज़रा तुम्हारी ताई अम्मी को देख लूँ। मेरी बच्चों से ज़्यादा वक्त तो मेरी बेगम ले लेती हैं तैयारी में। इसकी गाल को थपथपाते वो खुद भी अपनी बेगम के कमरे की जानिब बढ़े थे। वो भी मुस्कुराता हुआ हफ्सा और हरीम के मुश्तरका कमरे की जानिब बढ़ा। हरीम की बच्ची, बस करो, मुझे मेकअप नहीं करो इतना ज़्यादा। मम्मा ने कहा था ज़्यादा मेकअप करने से शादी के दिन रौनक नहीं आती चेहरे पर। इसने तेज़ी से मेकअप करती हरीम का हाथ थामते हुए कहा था। ओहो, मेरी बहना, आ जाएगी रौनक भी चेहरे पर। रेहान भाई को तो तुम हर हाल में अच्छी लगती हो, रौनक नहीं भी आई तो क्या? मुस्कुराहट दबाकर कहती वो अपने काम में मशगूल थी। दैट्स माई सिस्टर। हाय हफ्सा, तुम कितनी प्यारी हो यार, और ये ब्लश करके तो और भी प्यारी लगोगी। हरीम ने मोहब्बत से इसके गुलाबी होते गालों को देखते कहा। अब तुम रुको, मैं मम्मा के पास से आती हूँ, इन्हें देख भी लूँ तैयार हुई कि नहीं। इसके गालों को छूते हुए मुस्कुरा कर कहती कमरे से निकली थी। इसके जाने के बाद हफ्सा मुस्कुरा कर आईने में नजर आते अपने अक्स को देखा। एन इसी लम्हे कमरे में दाखिल होते फरहान की नज़रें भी आईने में नजर आते इसके अक्स पर पड़ी थी। घुटनों तक आती भारी काम वाली पीली कमीज के साथ गुलाबी, नारंगी और हरे रंग का गरारा पहने, भारी काम वाला दुपट्टा सर पर सजाए, लंबे बालों की ब्रेड टेल बनाए में छोटे छोटे फूल पिरोए एक साइड पर डाले, सतवा नाक पे सुनहरी सी नथ चमक रही थी। हल्के हल्के से मेकअप में चेहरे पर गुलाल और हया के रंग लिए वो आईने में अपना अक्स देख रही थी। हफ्सा भाभी, मेरे भाई आने वाले हैं। दिल जिगर गुर्दे सब फ्रिज में रख दिए हैं। मुस्कुराहट दबाकर संजीदगी से कहा। जी, वो खज्जल सी होती लम्हों में आईने के आगे से हटी थी। इसके भाभी कहने पर गालों में मजीद सुर्खी सी घुली थी। भाई, मेरे भाई को देखते ही तुम्हारे सब ऐसा काम करने बंद कर देते हैं, इसलिए मैंने सोचा तुम फ्रिज में ही रख दो। इसकी बात पर इसने खफगी से मुंह बनाते इसे घूरी से नवाजा था। वो बहुत कम ही मजाक करता था, अपनी फैमिली के अलावा बाकी लोगों के लिए इंतहाई हद तक संजीदा था। अच्छा चलो, इस पेंटिंग में कुछ रहता है तो कर लो, रेहान भाई लोग निकलने वाले हैं। इसका इरादा आज अपनी मासूम सी भाभी को तंग करने का था, लेकिन इसे रोने के लिए तैयार देखकर वो फ़ौरन ही संजीदा हुआ था।